الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات سید المرسلین۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کو اللہ عز و جل نے علوم دینیا میں ایسا کوہ گراں بنایا کہ اس بلندی کو دیکھنے میں بڑے بڑوں کی کلاه افتخار سر سے نیچے اتر جائے۔ اسی طرح حیات و ہندسہ، علم مثلث سطحی و علم مثلث کروی، زیجات و تقویمات میں بحر زخار بنایا۔ جب کسی بھی فن میں قلم اٹھاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی علم کی تحقیق و تدقیق اور تنقیح و توضیح میں اپنی عمر کا پورا حصہ گزار دیا ہو۔ یہ علوم و فنون یعنی حیات و ہندسہ اور زیجات و تقویمات وغیرہ کا شمار اگرچہ علوم دینیا میں نہیں ہوتا، اس کے باوجود امام احمد رضا قدس سرہ نے ان علوم سے بہت سے دینی امور مثلاً دائمی نظام الاوقات اور سمت قبلہ کا استخراج وغیرہ میں کام لے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ علوم و فنون بھی خادم فقہ ہیں، اور تحقیق و تدقیق پر ایسا کامل اعتماد کہ اس کے خلاف کے احتمال کی اصلاً کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ میرٹھ سے حاجی شیخ علاء الدین صاحب نے 11 شوال المکرم سن 1330 ہجری میں امام احمد رضا قدس سرہ کی بارگاہ میں درج ذیل مضمون کا مکتوب بھیجا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعد تقدیم ہدیہ سلام و مراسم نیاز مندی عرض ہے کہ مولوی عبداللہ صاحب جنہوں نے قاعدہ استخراج تقویم کواکب از مطالع استوائیہ مرقومہ المنک کمترین کو بتایا تھا، ان سے کمترین نے ان کے قاعدہ کی غلطی کا اظہار کیا اور جناب والا کی تحریر دکھائی۔ اس سے ان کا اطمینان نہ ہوا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ بالکل ٹھیک ہے اور میں اپنی ولایتی ستارہ بین میں مشاہدتاً کواکب کو دکھا کر آپ کا اطمینان کرا سکتا ہوں۔ چنانچہ کمترین نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ بعد رمضان المبارک چند روز کے واسطے ماں ستارہ بی کے یہاں تشریف لا کر اطمینان کر دیں، لہذا امید کہ اس وقت تک رسالہ مسفر المطالع کے طبع کرانے میں توقف کیا جائے۔ زیادہ حد ادب الغرض کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا آلہ ہے جس سے تقویم معلوم کی جاتی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے تقویم کے استخراج کے لیے ایک معرکۃ الآراء کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام مسفر المطالع للتقویم و طالع ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آلہ کچھ بتائے اور اعلیٰ حضرت نے مسفر المطالع میں جن قواعد کا افادہ فرمایا ہے ان قواعد سے اس کے خلاف نکلے تو یہ مناسب نہ ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سے انہوں نے گزارش کی کہ اس وقت تک کے لیے اس رسالہ کی اشاعت موقوف کر دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس کے بیان کردہ قاعدہ تقویم کو جانچنے کے لیے چند قواعد تحریر فرمائے۔ جب اعلیٰ حضرت نے ان کے مکتوب کا جواب ارسال فرمایا تو اس جواب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا
قدس سرہ نے اس کے بیان کردہ قاعدہ تقویم کو جانچنے کے لیے چند قواعد کا افادہ فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جناب نے طبع رسالہ ابھی ملتوی رکھنے کو فرمایا ہے، وہ خود ملتوی ہے۔ رد وہابیہ خذلہم اللہ تعالی کے 10 رسالہ زیر طبع ہیں: صلی الثبوت، ایجاب النکیر، سبحان السبوح، مزق تلبیس، الحیۃ الجباریہ، دامان باغ سبحان السبوح، پیکان جاں گداز، تال السبوح، تازہ عطیہ، پھر ان کے بعد انشاءاللہ الکریم الدولت المکیہ، الفیوز الملکیہ، حاسم المفتری، القسم الخاسم، القاری فی العادی والغادی، الجسم الثانوی، اشد الباس، ادخال السنان اور نور الفرقان کی باری ہے۔ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہابیہ کی خدمت گزاری سے فرصت ہو تو اور طرف توجہ ہو، لیکن یہ فرمانا اس بنا پر ہے کہ شاید ستارہ بھی قواعد رسالہ کی غلطی ثابت کرے تو کس سے اطمینان فرمائیں؟ قواعد کے فقیر نے استنباط کیے، ذرا جواب کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ مسفر المطالع میں جو تقویمات استخراج کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے جن قواعد کا افادہ فرمایا ہے، ان قواعد پر کتنا کامل اعتماد اور ایقان اور وثوق ہے۔ فرماتے ہیں قواعد کے فقیر نے استنباط کیے مبرہن براہین ہندسیہ ہیں، اگر ان کے خلاف بتائے تو یقیناً اعلیٰ غلط ہے، نہ کہ براہین۔ بعض آلات خود ناقص ہوتے ہیں، بعض کو بنانے والا غلط بناتا ہے، بعض وقت صحیح آلہ غلط لگایا جاتا ہے، بعض وقت مدلول آلہ کو لگانے والا غلط ادراک کرتا ہے۔ آلہ اپنے منتہائے کار کے بعد بھی حساب کا محتاج ہوتا ہے، اور حساب اکثر محتاج آلہ نہیں۔ آلہ کیسا ہی دقیق ہو، تدقیق حساب تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جواب بتا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مسفر المطالع میں جن قواعد کا استخراج کیا ہے، اور ان قواعد کا صرف استخراج ہی نہیں بلکہ ان قواعد کو براہین ہندسیہ سے ایسا مبرہن کر دیا ہے کہ اس کے خلاف کی اصلاً گنجائش ہی نہیں۔ اور یہ پورا واقعہ فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 172-73 میں مندرج ہے۔ قدیم فلاسفہ اور حیات دانوں کا نظریہ یہ ہے کہ زمین ساکن ہے اور سیارات آسمانوں کے سخن میں ہیں، اور آسمان حرکت مستدیرہ کرتے ہیں۔ یعنی سارے آسمان حرکت مستدیرہ کرتے، یعنی اپنے محور پر گھومتے ہیں، اور ان کے گھومنے سے سورج، چاند اور تمام سیارات گردش کرتے ہیں۔ اس طرح سارے سیارات زمین کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اہل سائنس اور حیات جدیدہ کا نظریہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ یہ لوگ سورج کو ساکن اور زمین اور چاند و دیگر سیارات کو سورج کے گرد گردش کناں تسلیم کرتے ہیں، اور زمین کی حرکت کے تعلق سے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ زمین 2 حرکت کرتی ہے، ایک محوری جو ایک دن ایک رات میں اپنے محور پر ایک چکر پورا کرتی ہے جس سے دن رات کا تبادلہ ہوتا ہے، دوسری حرکت مداری جو ایک سال میں اپنے بیضوی مدار پر ایک چکر پورا کرتی ہے۔ چونکہ یہ دونوں نظریات آیات قرآنیہ، احادیث رسول اللہ کے بالکل خلاف ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے نظریہ حرکت زمین و نظریہ حرکت آسمان کا رد بلیغ فرمایا۔ ان دونوں نظریات کے رد کے لیے نہایت مارکۃ الآراء کتاب فوز مبین در رد حرکت زمین اور نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان کے نام سے 2 نہایت مارکۃ الآراء کتابیں تصنیف فرمائی۔ فوز مبین میں 105 دلائل سے زمین کی حرکت کا رد کیا، اور نزول آیات فرقان میں
آیات قرآن و حدیث رسول اللہ اور کتب تفاسیر کی اقوال سے زمین و آسمان دونوں کی حرکت کا بطلان ثابت کیا۔ ان کے علاوہ بہت سے فتاویٰ میں زمین و آسمان کی حرکت کے بطلان کو روشن دلائل سے ثابت فرمایا ہے۔ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط استقبالی قبلہ ہے۔ انسان دنیا کے کسی خطہ میں نماز ادا کرے، ایشیا ہو یا یورپ، افریقہ ہو یا امریکہ، نماز ادا کرتے وقت رخ قبلہ کی طرف کرنا شرط صحت نماز ہے۔ اتنی بات بہت مشہور ہے کہ جو لوگ مکہ مکرمہ سے شرق کی جانب ہیں ان کا قبلہ جانب غرب ہے، اور اہل مغرب کا قبلہ جانب مشرق ہے، اور اہل شمال کا جانب جنوب، اور اہل جنوب کا قبلہ جانب شمال ہے۔ لیکن کیا اہل مشرق کے لیے ہر حال میں قبلہ نقطہ مغرب ہے؟ اسی طرح کیا اہل مغرب کے لیے ہر حال میں قبلہ نقطہ مشرق ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ بعض کے لیے قبلہ حقیقتاً نقطہ مغرب یا نقطہ مشرق ہے، اور بعض کے لیے نقطہ مغرب یا نقطہ مشرق سے شمال یا جنوب کی طرف منحرف ہوتا ہے۔ جب انحراف ہے تو کتنے درجے کا انحراف ہے یہ جاننا ایک مشکل امر ہے، لیکن امام احمد رضا قدس سرہ نے یہ اشکال بھی دور فرما دیا ہے، اور استخراج سمت قبلہ کے لیے 10 قاعدے خود ایجاد کر دیے ہیں۔ یہ قاعدے کتنے تحقیقی اور کتنے آسان ہیں، اس کا جواب خود امام احمد رضا قدس سرہ کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہ 10 قاعدے تمام زمین، زیر و بالا، بحر و بر، سہل و جبل، آبادی و جنگل سب کو محیط ہوئے کہ جس مکان کا عرض و طول یعنی لیٹیٹیوڈ و لانگیٹیوڈ معلوم ہو، نہایت آسانی سے اس کی سمت قبلہ نکل آئے۔ آسانی اتنی کہ اس سے سہل تر بلکہ ان کے برابر بھی اصلاً کوئی قاعدہ نہیں، اور تحقیق ایسی کہ عرض و طول اگر صحیح ہو اور ان قواعد سے سمت قبلہ نکال کر استقبال کریں اور پردے اٹھا دیے جائیں تو کعبہ معظمہ کو خاص روبرو پائیں۔ اور اس بات کا افادہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے کشف اللہ صفحہ 116 میں فرمایا ہے۔ بعض قواعد میں حسابی عمل کی حاجت نہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے تفصیل دلائل و براہین کی حاجت نہیں، جیسا کہ شروع کے 4 قاعدے ہیں۔ ان 10 قاعدوں میں شروع کے 4 قاعدے ایسے ہیں کہ ان میں حسابی عمل کی حاجت ہی نہیں ہوتی، لیکن باقی ماندہ جو 6 قاعدے اور ہیں ان تمام قواعد کو امام احمد رضا قدس سرہ نے علم مثلث کروی کے اصول و قواعد اور دلائل و براہین سے ثابت کر دیا ہے، اور شکلیں بنا کر ایسی تشریح کر دی ہے کہ علم ریاضی میں مہارت رکھنے والا معمولی توجہ کے بعد قواعد اور ان سے استخراج سمت قبلہ کی صحت کو ان کی نظر میں استخراج سمت قبلہ کی صحت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ تو ہندسہ، علم مثلث سطحی و علم مثلث کروی، الجبرا، زیجات و تقویمات وغیرہ علوم و فنون میں بیش قیمت تصنیفات یادگار چھوڑے ہیں، جیسے المعنی المجلی للمغنی والذلی، نمبر 2 رؤیت الہلال، نمبر 3 قانون رؤیت اہلہ، نمبر 4 البرہان القویم علی الارض والتقویم، نمبر 5 مسفر المطالع للتقویم والطالع، نمبر 6 حاشیہ شرح زیج جدید سلطانی، حاشیہ زیج بہادر خانی، حاشیہ زیج ایلغ خانی، حاشیہ جامع بہادر خانی وغیرہ۔ مذکورہ کتب کے علاوہ کتب کی طویل فہرست ہے۔
حیرت و بالائے حیرت اس بات پر ہے کہ امام احمد رضا قدس سرہ نے یہ علوم و فنون کسی کالج، یونیورسٹی یا اعلیٰ تعلیمی ادارے میں نہ سیکھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطائے خاص ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ امام احمد رضا قدس سرہ کشف العلہ عن سمت القبلہ میں خود ارشاد فرماتے ہیں، ملاحظہ ہو صفحہ نمبر 29، اس میں امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ اللہ عز و جل کا فضل اپنے اس بندے پر جس نے یہ علوم اصلاً کسی سے نہ سیکھے، نہ ان میں کوئی کتاب پڑھی مگر تحریر اقلیدس کی صرف پہلی شکل اور 2 جز رسالہ تصریح حضرت خاتم المحققین سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد سے شرح چغمینی صرف 15 ورق جناب مولانا مولوی عبدالعلی صاحب رامپوری مرحوم مغفور سے، وہ بھی جناب موصوف کی خواہش سے۔ اس وقت عمر 19 سال تھی، درس مدتوں کا ختم ہو گیا تھا، رامپور بوجہ قرابت جانا اور کچھ دن ٹھہرنا ہوا تھا۔ صاحب مکان مرحوم کے یہاں حضرت موصوف تشریف لائے، مسئلہ امتناع نظیر کا تذکرہ ہوا، فقیر نے اس میں وہ تحریرات بیان کی کہ مولانا ان پر متعجب ہوئے، فرمایا کیا پڑھتے ہو؟ عرض کی درس کئی سال پیشتر ختم ہو گیا، سب کچھ اپنے حضرت والد ماجد سے پڑھا۔ فرمایا شرح چغمینی پڑھی ہے؟ عرض کی نہ۔ فرمایا اسے ہم سے پڑھ لو کہ اس فن کا ایسا جاننے والا نہ پاؤ گے۔ ان کے فرمانے سے چند روزہ قیام میں یہ 15 ورق پڑھے۔ کسی دن 2.5 ورق ہوتے کہ فقیر صرف عبارت پڑھتا چلا جاتا، جہاں حضرت کو خیال ہوتا کہ نہ سمجھا ہوگا استفسار فرما لیتے، مطلب عرض کر دیتا۔ کسی دن آدھی سطر ہوتی، جس دن فقیر کو کوئی شبہ ہوتا اس کی تقریر و بحث میں وقت ختم ہو جاتا۔ مولانا موصوف کی اس نعمت کا اظہار ضروری تھا کہ ناشکری نہ ہو۔ جب حضرت والد قدس سرہ الماجد سے تحریر اقلیدس کی پہلی شکل پڑھی، اس کی تقریر عرض کی، ارشاد فرمایا تم اپنے علوم دینیہ کی طرف توجہ رکھو، ان علوم کو خود حل کر لو گے۔ ان کے ارشاد کی برکت کہ تمام علوم حیات و ہندسہ، ریاضی و حساب، جبر و مقابلہ، مساحت، مثلث کروی وغیرہ جس فن کی اپنے کام میں ضرورت پڑی، بے فضل ہی تعالیٰ کام رکا نہ رہا۔ ان میں بکثرت رسائل رائقہ تصنیف کیے، اب اور قواعد جدیدہ ایجاد کیے، وللہ الحمد۔ کشف العلہ صفحہ نمبر 159 میں یہ عبارت موجود ہے، ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس یہ کہ امام احمد رضا قدس سرہ کے وصال کے 100 سال بعد بھی ان علوم و فنون کی یہ کتابیں زیور طبع سے آراستہ نہ ہو سکیں، اور بعض کتابیں چھپ تو گئی ہیں لیکن کتاب کی زبان اور فن کے جانکاروں کی زبان کی دوری سے ان کتابوں کی افادیت مجروح ہو رہی ہے، اور یہ کتابیں بعض اردو زبان میں بعض فارسی زبان میں ہیں، مگر افسوس کی بات یہ کہ جو حضرات اردو اور فارسی زبان سے واقف ہیں یہ حیات و ہندسہ جیسے فنون سے واقف نہیں، اور جو ان فنون کو جانتے ہیں، ریاضی اور علم مثلث کروی، علم مثلث سطحی وغیرہ میں مہارت ہے، تو وہ لوگ ان فنون کے مصطلحات کو اردو اور فارسی زبان میں نہیں جانتے، اس لیے دونوں کے درمیان دوری پائی جاتی ہے، اور اس دوری کی وجہ سے ان کتابوں کی جو افادیت ہے وہ مجروح ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی
بڑی مسرت کی بات یہ ہے کہ کنز الایمان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام عزیزم جناب انجینئر یاسر سلمہ و عزیزم جناب انجینئر عامر سلمہ نے اس میدان میں بڑی پیش رفت کی ہے، اور انہوں نے کنز الایمان فاؤنڈیشن کے لیے ایک بہترین ٹیم کو جوڑ لیا ہے، اور اس ٹیم کو جوڑ کر ان کتابوں کی اشاعت کے لیے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ الحمدللہ المعنی المجلی للمغنی والذلی جو علم مثلث کروی میں نہایت ہی مارکۃ الآراء تصنیف ہے، اور رؤیت ہلال جو در حقیقت 1905 میں رمضان المبارک میں 29 رمضان کو اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب مرتب فرمائی، اور حساب لگایا کہ 29 تاریخ کو چاند رؤیت کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس پر رؤیت کی بنیاد نہیں ہو سکتی، لیکن پہلے سے اگر معلوم ہو جائے کہ چاند قابل رؤیت ہے تو دیکھنے میں زیادہ توجہ دی جائے، تو اس تعلق سے اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب تحریر فرمائی۔ تیسری کتاب ہے قانون رؤیت اہلہ۔ ان تینوں کتابوں کی کمپوزنگ ہو چکی ہے، اور ادارہ کنز الایمان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تصحیح اور ترجمہ کے بعد بہت جلد زیور طبع سے آراستہ ہو کر ہدیہ ناظرین کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ کنز الایمان فاؤنڈیشن کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور فاؤنڈیشن کے تمام ارکان کو صحت و سلامتی کے ساتھ خدمت کا حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ کتنی دیر کا